صحرائے کربلا میں صدائے کربلا لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھا نوجوان کو صفے اموال سے اٹھا لائے حسین شام کو شام کے بادل سے جبل ابشیر کو جنگل سے اٹھا لائے حسین دی صدا لاش اکبر کی جو دیکھ لے آخری دیدار بسمتا ہے اور سامنے آنکھوں کے یہ نورے نظر مرتا باپ کو اکبر سوچتے ہیں کہ آئیں گے کیسے دے کے آواز باپ کو اکبر سوچتے ہیں کہ آئیں گے کیسے لڑکھڑاتے ہوئے جو آ بھی گئے لڑکھڑاتے ہوئے جو آ بھی گئے میرا لاشا اٹھائیں گے کیسے دے کے آواز باپ کو اکبر سوچتے ہیں کہ آئیں گے کیسے حر کے بیٹے کی لاش پر حر سے کہہ رہے تھے ابھی یہی بابا باپ لاشے جواں اٹھاتا نہیں
اس کا لاشا میں خود اٹھاؤں گا. اب وہی مرحلہ ہے بابا پر، اب وہی مرحلہ ہے بابا پر، میرا لاشا اٹھائیں گے کیسے، دے کے آواز باپ کو اکبر، سوچتے ہیں کہ آئیں گے کیسے. ایک محشر بپا تھا خیمے میں، ماں سے جس دام گیا تھا میں ملنے، آ کے بابا نے اس گھڑی دامن خود چھڑایا تھا میری بہنوں سے. میرا دامن چھڑانا آسان تھا، دل سے برچھی چھڑائیں گے کیسے، دے کے آواز باپ کو اکبر، سوچتے ہیں کہ آئیں گے کیسے. فکر برچھی کی کچھ نہیں مجھ کو، دل میں بس یہ خیال آتا ہے، اپنے کڑیل جمع کے لاشے پر، جیتے جی باپ مر ہی جاتا ہے. اس ضعیفی میں ایک ساتھ پدر، دو جنازے اٹھائیں گے کیسے، دے کے آواز باپ کو اکبر، سوچتے ہیں کہ آئیں گے کیسے. اب میں سمجھا کہ کس لیے بابا میرے سینے کو چوما کرتے تھے. ہائے یاد آتی تھی ان کو جب صغرا میری آنکھوں میں دیکھا کرتے تھے. خون ہے اب میرا میری آنکھوں میں، مجھ سے نظریں ملائیں گے کیسے، دے کے آواز باپ کو اکبر، سوچتے ہیں کہ آئیں گے کیسے. صحرائے کربلا میں صدائے کربلا. فرعون کا لشکر ڈوبا، خوب پہچانتا تھا اپنا پرایا پانی، خوب پہچانتا تھا اپنا پرایا پانی. کون کہتا ہے
کہ دریا نے پانی نہ پیا، میرے عباس نے دریا کو پلایا پانی، میرے عباس نے دریا کو پلایا پانی۔ دو مثال دیکھیں کہ اختر خدا سے مانگنے جنت گیا تھا میں، کرب و بلا کو دیکھ کے نیت بدل گئی۔ صلوات پڑھیں۔ تسلیم کر کے خیمے سے وہ سیم بر چلا، اور پیچھے حرم کا قافلہ سب ننگے سر چلا۔ بانو پکارتی تھی کہ پیارا پسر چلا، اور میدان کو جب حسین کا نور نظر چلا، لٹتے ہیں اہل بیت دہائی امام کی، اور تصویر گھر سے جاتی ہے خیر الانام کی۔ تو گھوڑے پر شاہ زادے عالم ہوا سوار، گویا چلے جہاد کو محبوب کردگار۔ تھا سان یہ براق فلک سیر راہوار، اور سر سے تند و تیز تو بجلی سے بے قرار، اور یوں سامنے سے وہ دم جولان نکل گیا، گویا ہوا پا تخت سلیمان نکل۔ کچھ حسن بچپنے کا تو کچھ آمد شباب، وہ گل سا جسم اور وہ چہرے کی آب و تاب، اپنی جگہ پہ خال کے نقطے ہیں انتخاب، اور پتلی کا نور جن کی سیاہی سے بہرہ یاب۔ بھائی دیکھیں کہ گردن کی زو میں طور تجلی طور کے، اور سبز میں تن ڈھلے ہوئے سانچے میں نور کے۔ صلوات پڑھیں۔ دل پاک، روح پاک، نظر پاک، جسم پاک، تینت میں آب خل تھا، اور کربلا کی خاک غرفوں سے جس کے حسن کی حوروں کی جھانک تاک، اور یوسف جو دیکھ لیں تو کہیں روح نافداک۔ اور بید دیکھیں نام اس کا لو پر جو قلم نے رقم کیا، 100 بار پڑھ کے سورہ نور اس پہ دم کیا۔ صلوات پڑھیں۔ ناگاہ فوج کی سے عمر نے کیا کلام، یہ وقت کار ساز ہے اے ساک نان شام، بس ہے یہی بساتے شہنشاہ خاصوام۔ مارا گیا شیر تو مر جائیں گے امام، لوٹو جناب فاطمہ زہرا کے باغ کو، کھڑنا کرو حسین کے گھر کے چراغ کو۔ تو کرنا پھکی سپاہ میں طبلے وغا بجا، باندھے پرے سواروں نے بڑھ بڑھ کے جا بجا، پیدل بڑھے نبرد کو باجے بجا بجا، چلائے اہل بیت ہائے ہائے یہ کیا بجا، حضرت پکارے لال پاد آ کے ریلے ہیں، رانڈو دعا کرو علی اکبر اکیلے ہیں۔ لڑنے کو اس طرف سے عدو سب کے سب بڑھے، تنہا ادھر سے اکبر عالی نسب بڑھے، چومے قدم نہیب نے جھک کر یہ جب بڑھے، گویا پے جہاد امیرے عرب بڑھے، دہشت سے فوج شام کی بدلی سمٹ گئی، قدرت خدا کی دن جو بڑھا رات گھٹ گئی، بجلی کبھی بنا کبھی رہوار بن گیا، آیا عرق تو ابر گوہر بار بن گیا، گئے قطب گاہ گنبد دوار بن گیا،
نقطہ کبھی بنا کبھی پرکار، نقطہ کبھی بنا کبھی پرکار بن گیا۔ حیران تھے اس کے گشت پا لوگ، اس ہجوم کے اور تھوڑی سی جا میں پھرتا تھا کیا جھوم جھوم کے۔ صلوات پڑھیں۔ جب اس جری نے قتل کیے 500 جوان، ہر سب سے ہر پرے سے اٹھا غل کہ ہلما، چلایا ابن سعد سیاہ قلب سخت جاں، نکلے وہ 10,000 کمادار ہیں کہاں، نیزے کا بھیکام نہ تلوار چاہیے، اس نوجوان پا تیروں کی بوچھار چاہیے۔ سینے پر تیر کھا کے اٹھایا جو راہوار، بجلی چمک کے ہو گئی گویا صفوں کے پار، سر خاک پر گرانے لگی، تیغ آبدار تیروں کو پھینک پھینک کے بھاگے۔ جفا شار حملہ کیا تھا جن پا، رخ ان کے تو پھر گئے، پر یہ پلٹ کے برچھیوں والوں میں گھر گئے۔ نیزہ لگا کے بھاگ چلا تھا وہ نابکار، قربان جرتے پسرے شاہ نامدار، زخم جگر تھا سینے اقدس کے، آر پار ماری شقی کو دوڑ کے، ایک تیغ آبدار پہنچو سو اس کے ہاتھ، قلم ہو کے گر پڑے۔ لیکن فرس پا آپ بھی خم ہو کے گر پڑے، گرنا تھا بس کہ سر پر لگا گرد، ہے ستم یوں جھک گئے کہ ہوتے ہیں سجدے میں جیسے خم، اور رکھ دی گلے پسیس نے شمشیر برق دم، اور تلوار ایک پڑی کہ ہوئی پسلیاں قلم، غل تھا کرو نہ رحم تنے پاش پاش پر دوڑا دو گھوڑے، اکبر محرو قلعہ۔ حضرت کھڑے تھے خیمے کی پکڑے ہوئے تناب، سن کر یہ غل رہی نہ دلے نہ تواں کو تاب، ناگاہ آئی رن سے صدا ابن بوتراب، بیٹا جہاں سے جاتا ہے اب آئیے شتاب، لاشے پر ظلم و جور بدافعال کرتے ہیں، گھوڑوں سے اہل کی ہمیں پامال کرتے ہیں۔ سن کر یہ استغاثے فرزند خوشخسار سید نے آہ کی کہ ہلا عرش ذوالجلال، کھولے جناب فاطمہ کی بیٹیوں نے بار، بانو پکاری خیر تو ہے اے علی کے لال، ہے پہ سر سے کون سی بستی اجڑ گئی، صاحب بتاؤ کیا میری بستی اجڑ گئی، ہے پہ سر سے کون سی مادر بچھڑ گئی، صاحب بتاؤ کیا میری بستی اجڑ گئی۔ بانوں کو قسم دے کے چلے شاہ نامدار، وہ دھوپ اور وہ پیاس، وہ ایذا، وہ اس طرح دل تھا الٹ پلٹ تو کلیجہ تھا بے قرار، اٹھتے تھے اور زمین پر گرتے تھے بار بار، چلاتے تھے شبیہ پیمبر ہم آتے ہیں گھبرائیو نہ اے علی اکبر، ہم آتے ہیں گھبرائیو نہ اے علی اکبر، ہم آتے ہیں۔ لکھتا ہے ایک راویے غمگین و پرملال، یعنی ادھر ہوا علی اکبر کا انتقال، نکلی حرم سرا سے زن فاطمہ جمال، گویا جناب سیدہ کھولے ہوئے تھی بال، تھی اس طرح سے رخ پر ضیا اس جناب کے، حلقہ ہو جیسے نور کا گرد آفتاب کے، چلاتی تھی ارے میرا پیارا ہے کس طرف، اے آسمان وہ عرش کا تارا ہے کس طرف، اے ابر شام چاند ہمارا ہے کس طرف، اے عرض کربلا وہ سدھارا ہے کس طرف، ہے سنا سے جان گئی مہمان کی، میت کدھر کو ہے میرے کڑیل جوان کی۔ یہ بیان کرتی جاتی تھی وہ سوختہ جگر، سیدانیوں کا غول تھا پیچھے برہ نصر، جاتی تھی بے حواس ادھر سے وہ نوحگر، آئے ادھر سے لاش لیے شاہ بحروں پر، دیکھا لہو رواں
تو تنے پاش پاش سے سب بیبیاں لپٹ گئی اکبر کی لاش سے۔ صحرائے کربلا میں सदाए करबला। أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المظلومين لا سيما ابن عمه غالب على كل غالب مولانا علي بن أبي طالب وعلى صاحب الدعوات النبوية والسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الحجاز والعبادة السجادية والمعاصر البعكرية والعاصار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والحيبة العسكرية والغيبة الإلهية صاحب العصر والزمان إمام الإنس والجان الحجة القائم المنتظر المهدي ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ ارباب اعزاء، قرآن مجید میں خداوند عالم ایمان لانے والوں سے دو چیزوں کی سفارش کر رہا ہے یا وصیت کر رہا ہے یا نصیحت کر رہا ہے، جو بھی آپ اس کا ترجمہ کر لیں، کہ اے ایمان لانے والوں تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ ظاہر ہے کہ اس بزم میں اور اس مجلس میں اور اس طرح کے ذکر میں تقوی کے معنی کو بیان کرنا یا صادقین کے سلسلے میں بحث کرنا کہ صادقین سے مراد کون لوگ ہیں، یہ کار ہے بس اس لیے کہ سب کو معلوم ہے کہ یہاں صادقین سے مراد کچھ خاص لوگ ہیں، وہ سچے کہ جن کو قرآن نے سچا ہونے کی سند دی ہے۔ دنیا میں بہت سے لوگ سچے ہیں، لیکن سند یافتہ سچے جن کو خود قرآن نے بھی سچا کہا ہو اور دشمنوں نے بھی سچا کہہ کر اپنی شکست کو قبول کیا ہو، یہ کچھ خاص لوگ، وہ صادقین ان کے ساتھ ہو جائے۔ تو ان کے ساتھ ہو جانے کا کیا مطلب ہے؟ اگر ان کے ساتھ ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کا نام جانتے ہوں تو دشمن بھی جانتا ہے، ہم ان کا لقب جانتے ہوں دشمن بھی جانتا ہے، ان کی تاریخ ولادت یا شہادت ہمیں معلوم ہو، تاریخ کا پڑھنے والا ہر طالب علم جانتا ہے۔ یہ ابتدائی معلومات ہیں جو کوئی بھی آج کے دور میں گوگل پہ سرچ کر کے نکال سکتا ہے اور جان سکتا ہے۔ تو یہ کوئی بات نہیں ہوئی کہ جس کے لیے اتنا اہتمام قرآن کرے کہ ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ ساتھ ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا عمل ان کے عمل کے ساتھ ہو، انسان کا کردار ان کے کردار کے ساتھ ہو، یعنی اسے کہنا نہ پڑے کہ میں ان کے ساتھ ہوں۔ دیکھیے آپ کسی کے ساتھ جب کہیں سفر کرتے ہیں تو ایک دفعہ ہوتا ہے کہ آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ یہ میرے ساتھ ہیں یا میں ان کے ساتھ ہوں، ایک دفعہ ہے کہ آپ اس طرح سے ساتھ میں چلتے ہیں کہ ہر راہ میں ملنے والے کو معلوم ہے کہ آپ دونوں ساتھ میں چل رہے ہیں۔
یہاں جو کہا جا رہا ہے ساتھ میں رہو، یعنی ہم اس طرح سے ساتھ میں رہو کہ تمہیں بتانے کی ضرورت نہ پڑے کہ تم کس کے ساتھ ہو۔ جب سب زمانے میں جھوٹ بول رہے ہو تو تم سچ بول کر بتاؤ کہ تم صادقین کے ساتھ ہو۔ تم یہ نہ کہو کہ چونکہ سب جھوٹ بول رہے ہیں لہٰذا میں بھی مجبوراً جھوٹ بول رہا ہوں، نہیں، تم ان کے ماننے والے ہو جو جھوٹوں کے درمیان اپنے آپ کو صادق اور امین کہلوا چکے ہیں، تو تمہیں اس طرح سے عمل کرنا ہے۔ خب ان صادقین کے ساتھ جب ہم ہو جائیں تو ہمارا عمل ان کے ساتھ ہونا چاہیے، اور اس کے نتیجے میں ہمیں کیا ملے؟ اس کے نتیجے میں سب سے اہم چیز جو ہمیں ملے گی وہ ہے بقا۔ ہر انسان کے اندر، یعنی ہر دور کے انسان کے اندر ایک خواہش ہے، اگر آپ اس کو تلاش کریں ہر طرح، چاہے وہ بادشاہ ہو اور چاہے وہ فقیر ہو، چاہے نادار ہو، چاہے عالم ہو، چاہے جاہل ہو، چاہے ادنا ہو، چاہے اعلیٰ ہو، ہر انسان کے اندر ایک خواہش جو ضرور آپ کو ملے گی وہ ہے بقا۔ کوئی انسان فنا نہیں چاہتا، ہر انسان باقی رہنا چاہتا ہے، چاہے وہ کس حال میں ہو۔ یعنی وہ انسان جو بالکل برے ترین حال میں ہو اور اس کے بعد آپ جا کے کہیے کہ آج ختم کر دیں، وہ تب بھی تیار نہیں ہو، کہے گا نہیں شاید کل اچھا ہو جائے۔ اسی لیے وہ لوگ جو موت کی خواہش کرتے ہیں یا دنیا کو ختم کرنے کی خواہش کرتے ہیں، ان کو ہم انسانی علوم میں اور الہی علوم میں بھی ان کو ہم اس سمجھتے ہیں کہ یہ مریض ہے، یعنی اگر یہ نارمل حالت میں ہوتا تو یہ موت کی تمنا نہیں کرتا یا خودکشی کی طرف نہیں جاتا۔ اگر وہ نارمل انسان ہے تو وہ بقا چاہتا ہے، باقی رہنا چاہتا ہے، جبکہ جانتا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ یعنی انسان کی تاریخ میں یہ ممکن نہ آج تک ہوا ہے نہ ہوگا، اور ہر دن ہم اس کی ہزاروں مثالیں دیکھتے ہیں، سنتے ہیں کہ آج یہ تھے کل نہیں، کل تک جو انسان ہمارے ساتھ نماز مغرب میں تھا صبح کی فجر کے وقت انتقال کر گیا، اب انا للہ و انا الیہ راجعون کے علاوہ کچھ نہیں، ہم جا کر خود ہی اسے دفن کر دیں گے۔ یہ منظر جب ہماری آنکھوں کے سامنے آئے تو یہ ہمیں یاد دلائے گا کہ ایک دن ہمیں بھی جانا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم باقی رہنا چاہتے ہیں۔ صادقین کے ساتھ ہونے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ خواہش جو انسان کے اندر ہے کہ وہ باقی رہنا چاہتا ہے، ایک فلسفہ ہے پورا، یہ قاعدہ لطف ہے عقائد میں ہمارے امامیہ میں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی چیز انسان کی خواہش خدا نے رکھی ہے ذات میں اس کی، تو یقیناً اس کو پورا کرنے کا وسیلہ بھی خدا نے فراہم کیا ہوگا۔ یہ اس کی قدرت اور اس کی رحمانیت کے خلاف ہو جائے گا اور عدالت کے خلاف ہو جائے گا کہ وہ ایک خواہش رکھے اور اس کو پورا کرنے کا وسیلہ فراہم نہ کرے۔ مثلا بھوک ہمیں اگر لگتی ہے تو اس نے دنیا میں ہزار قسم کی نعمتیں خلق کی ہیں، ہم سے پہلے سے خلق کی ہیں، انسان کے آنے سے پہلے اس دنیا میں اس نے پھل اور پھول اور ہر وہ چیز جو انسان کھا سکتا ہے، جو اس کی بھوک کو مٹا سکتا ہے جسم کی، اس کی غذا کے طور پر اسے فراہم کی ہے۔ اگر پیاس لگے گی انسان کو تو اس نے آب زلال رکھا ہے جو اس کی پیاس کو بجھا سکتا ہے، اور اسی طرح ہر انسان کی ہر وہ خواہش جو انسان کی خواہش ہے، بما ہوا انسان، اس کے حلال طریقے بھی ہیں اور حرام طریقے بھی ہیں، لیکن خدا نے حلال طریقے حتماً رکھے ہوں گے، لہٰذا اگر وہ حرام کی طرف جائے تو خدا اس سے باز پرس کر سکتا ہے، کیوں؟ جبکہ حلال موجود تھا۔ تو اگر انسان کے اندر باقی رہنے کی خواہش ہے تو حتماً کوئی طریقہ ہوگا کہ یہ باقی رہے، ورنہ یہ خواہش ہوتی نہیں اس کے اندر۔ خوب باقی رہنا کس حساب سے ہے؟ جسم انسانی باقی نہیں رہ سکتا، بالآخر ختم ہو جانا ہے۔ اگر باقی رہے بھی ہزار ہزار سال بعد بھی، کیونکہ دنیا فانی ہے، تو بالآخر جب دنیا فانی ہوگی تو یہ بھی فانی ہو جائے گا، تو پھر ضروری یہ خواہش بھی ہے باقی رہنے کی اور ادھر فنا بھی ہے ظاہری طور پر۔ تو اس کا مطلب یہ بقا کہیں اور سے حاصل ہونی ہے، کسی اور طریقے سے حاصل ہونی ہے۔ اب یا تو یہ بقا معنوی ہوگی، یعنی جسمی نہیں ہوگی، جسم باقی نہیں رہے گا، روح باقی رہ سکتی ہے، اس کے آثار باقی رہ سکتے ہیں، تو یہ آثار اس طرح سے باقی رہ جائیں کہ انسان اطمینان حاصل کر لے گا کہ میں باقی ہوں۔ اور یا کسی اور منزل پر انسان کو ایسی بقا دی جائے گی کہ یہ خواہش اس کی وہاں پوری ہوگی، جس کو علماء آ کر جنت اور جہنم کی جب بحث ہوتی ہے تو علماء آ کے کہتے ہیں کہ ایک جنت کی ضرورت اس لیے ہے، یعنی باقی تمام دلائل اپنی جگہ پر ہیں،
اس لیے بھی ہے کہ انسان کے اندر باقی رہنے کی خواہش ہے. دنیا ہمیشہ باقی نہیں رہ سکتی کیونکہ دنیا متغیر ہے، اور تغیر جہاں ہوتا ہے وہاں حادث اور ختم ہونا ضروری ہے. تو ایک ایسی جگہ چاہیے جو ہمیشہ باقی رہے. وہ اس جسم انسانی میں حاصل نہیں ہوگی، وہ دوسرے جسم مثالی میں حاصل ہوگی جسے ہم جنت کہتے ہیں، جہاں یہ جسم خدا دوبارہ انسان کو عطا کرے گا کہ اب ہم فیہا خالدون، اب وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہ سکتے ہیں. تو اگر ہم معنوی چاہیں تب بھی بقا ہو سکتی ہے، اور اگر جسمانی چاہیں تب بھی خدا نے اہتمام کیا ہے باقی رکھنے کا. اسی لیے ہم کبھی مرنے والے کے لیے فنا لفظ استعمال نہیں کرتے، ہم اس کے لیے لفظ انتقال استعمال کرتے ہیں کہ وہ اب فنا سے بقا کی طرف جا رہا ہے. وہ جو خواہش اس کے پاس تھی باقی رہنے کی، وہ یہاں پوری نہیں ہو سکتی تھی. جہاں پوری ہو سکتی تھی خدا وہاں بلا رہا ہے کہ یہاں باقی رکھوں گا. خوب، اگر وہاں جانا ہے اور رہنا ہے تو ہمارے لیے عبرت کے لیے کچھ چیزیں ہونی چاہیے. انسان مثال کا عادی ہے، جب تک اس کے سامنے کوئی نمونہ نہ ہو وہ عمل نہیں کر سکتا. جب تک نمونہ نہ ہو ہمارے پاس، ایگزامپل نہ ہو ہمارے پاس، ہم ایک انسان نہیں کر سکتا. بچپنے سے اس کی پرورش ہی ایسی ہوئی ہے. آپ اسے ایپل دکھا کر سکھاتے ہیں فار ایپل، تصویر پہلے بناتے ہیں، کیونکہ انسان عکس دیکھ کر جو چیز سیکھتا ہے وہ لکھاوٹ میں بعد میں سیکھے گا. ایپل کی سپیلنگ بچے کو بعد میں یاد ہوگی، لیکن نام کی شناخت اسے تصویر دیکھ کے ہم پہلے کرائیں گے، پہلے مرحلے میں کرائیں گے. تو ہم عادی ہیں، نمونے کو دیکھ کر ہمیں چیزیں یاد ہوتی ہیں، پھر ہم اس کو آگے بڑھاتے ہیں. تو انسان کو بقا اگر حاصل کرنی ہے تو خداوند عالم نے کچھ بقا کے نمونے بھی رکھے کہ یہ باقی رکھے ہیں ہم نے. ان کو دیکھ کر تم اپنی بقا کا انتظام بھی کر سکتے ہو. ماہ محرم انسانی تاریخ میں ہونے والے ہزاروں لاکھوں حوادث میں سے ایک ایسے حادثے کا نام ہے جو باقی ہے. انسان کی تاریخ کو اگر آپ اٹھائیں، اب اس کی تفصیل اس وقت نہیں جاننا ہے کہ یہ جناب آدم جس کی نسل میں اب ہم سب ہیں، ابو البشر جناب آدم، یہ پہلے آدم ہیں یا ان سے پہلے بھی کوئی انسان تھا، وہ آدم اور اس کی نسل کیا تھی، اس بحث میں اس وقت جانے کی ضرورت نہیں. لیکن یہی جناب آدم جس کی ہم سب اولاد ہیں، کچھ ہزار برس پہلے اس دنیا میں آئے. اس وقت سے آج تک وقت چل رہا ہے، تاریخ چل رہی ہے، اس کے اندر کسی قسم کا انجماد سکوت نہیں ہے، یہ چلتی رہے گی. کوئی ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ رک جائے. اگر کوئی انسان یہ سوچے کہ میں روک دوں وقت کو، ہو ہی نہیں سکتا. وقت کا کمال ہی یہ ہے کہ وہ چلتا رہے گا، رک نہیں سکتا. آپ گھڑی روک سکتے ہیں، وقت کو نہیں روک سکتے. وقت چلتا رہے گا، اور وقت کے اندر کی جو رفتار ہے وہ بالکل اگر اس کی مثال دی جائے تو کسی دریا کی طرح مسلسل چلے گا. آپ اسے روک نہیں سکتے. اور چونکہ اس کے اندر بہاؤ ہے لہٰذا اس کے اندر تغیر ہے، چینج ہوتا رہے گا. کتنے سیلاب بنیں گے، اٹھیں گے، لہریں اٹھیں گی، بیٹھیں گی، کبھی سکوت آئے گا، لیکن وہ چلتا رہے گا. اور ہم بھی اس سیل میں چل رہے ہیں، ہمیں خبر چاہے احساس ہو یا نہ ہو، ہم اس سیل میں بہہ رہے ہیں. وقت کی سیل اور رفتار میں ہم بھی بہہ رہے ہیں. تو ہزاروں حوادث ہو چکے تاریخ میں، کچھ ہیں کچھ کا ذکر بھی نہیں ہے، لیکن یہ یقینی ہے کہ ہوئے. لاکھوں کروڑوں انسان اس دنیا میں آ کے جا چکے. کچھ باقی رہ گئے، کچھ کے نام باقی رہ گئے، کچھ ختم ہو گئے صفحے ہستی سے. لیکن جو تاریخ میں باقی رہنے والے واقعات ہیں، ان میں جو واقعہ سب سے زیادہ تاریخ بشریت پہ اثر انداز ہے، وہ واقعہ غیر عاشورہ کوئی نہیں. یعنی کربلا کی 10 محرم کو جو واقعہ پیش آیا، البتہ صرف 10 محرم نہیں ہے، 28 صفر سے لے کر 28 رجب سے لے کر 10 محرم و باباد، یہ سب اسی میں شامل ہے. لیکن ہم عاشورہ کو عنوان اسے دے دیا جاتا ہے. یہ 6 مہینے کا ایک ایسا سیل، تاریخ کا دور جو انسانیت پر اثر انداز ہے. اگر ہم فہرست بنانا چاہیں، میرے کسی استاد نے کبھی کہا تھا کہ اگر کوئی انسان صرف یہ بیٹھ کر تحریر کرنا چاہے کہ کتنے انسانوں پر کربلا کا اثر ہوا،
تو نہ جانے کتنی جلد کتاب بن جائے گی، سینکڑوں جلد کتاب ہو جائے گی، کہ جو کربلا کے حوادث سے بدل گئے. کتنے لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، کس چیز نے مجھے بدل دیا، کربلا نے مجھے بدل دیا، حسین نے مجھے بدل دیا. اس طرح کی بہت سی کتابیں عربی میں، فارسی میں، انگلش میں مل جائیں گے. ہزاروں لاکھوں انسان اگر ہم صرف فہرست بنائیں تو شاید سینکڑوں جلد کتاب بن جائے کہ ان افراد کو واقعہ کربلا نے بدل دیا. تو واقعہ کربلا کو خدا نے باقی رکھا ہے. انسانی تاریخ میں جو واقعہ سب سے زیادہ اثر انداز ہے وہ کربلا ہے اور باقی ہے. سوال یہ کس چیز نے کربلا کو باقی رکھا ہے؟ نمونہ چاہیے ہمیں، نمونہ کربلا ہے، باقی رہنے کا نمونہ کربلا ہے. اب ایک عاقل کیا کر سکتا ہے؟ فکر کرے کربلا کیوں باقی ہے، تاکہ دیکھے کہ اگر مجھے باقی رہنا ہے تو اس کا طریقہ یہی ہے. کربلا کیوں باقی رہے گی؟ اتنے تاریخ گزری ہے، اتنے بڑے بڑے بادشاہ گزرے، اتنے عظیم عظیم لشکر لے کے گزر گئے، اتنی عظیم عظیم حکومتیں بنا کر چلے گئے، آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، ان کی قبریں نہیں معلوم لوگوں کو. جس ملک میں ہم بیٹھے ہیں یہاں بھی بڑے بڑے بادشاہ گزرے، اتنی عظیم ملک پر حکومت کرنے والے بادشاہ، لیکن آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے. تاریخ کے کچھ اسٹوڈنٹس ان کو جانتے ہیں کیونکہ وہ تاریخ پڑھ رہے ہیں اس لیے جانتے ہیں، لوگ نہیں جانتے. کس چیز نے کربلا کو باقی رکھا؟ علماء نے آ کے اس میں بہت بحث کی ہے. اب یہاں اس مختصر وقت میں نہیں ہے کہ ہم تفصیل کی طرف، دو تین چیزوں کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں جو ایسی چیزیں جو عمومی بھی ہے، یعنی سب اس کو حاصل کر سکتے ہیں اور وہ کربلا سے خاصیت بھی رکھتی ہے. کربلا کو کس چیز نے باقی رکھا؟ سب سے پہلی چیز ہے ارادہ الہی. جس چیز کو خدا باقی رکھنا چاہتا ہے اسے کوئی فنا نہیں کر سکتا، اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا. مثال دے رہا ہوں، جناب ابراہیم اپنے ایک نو مولود بچے کو لے کر قرآن کی زبان میں ایک ایسی زمین پر آئے جس پر ایک دانہ نہیں اگتا تھا، زیزار غیر زیزر، جہاں کچھ نہیں، ذرہ بھی نہیں اگ سکتا. اپنے بچے کو، نومولود بچے کو، اپنی زوجہ کو لے کر آئے اور اجازت نہیں ہے کہ یہاں رک سکیں، بچے کو چھوڑ کر چلے گئے. لیکن خدا نے چاہا کہ ابراہیم باقی رہیں، خدا نے چاہا اسماعیل باقی رہیں، خدا نے چاہا ہاجرہ باقی رہیں. ابھی محرم سے پہلے حج ہے، کتنے لوگوں نے حج کیا اور کب سے حج کر رہے ہیں؟ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شاگرد آیا، حج کے سلسلے سے کچھ سوال کر رہا ہے. امام نے فرمایا کہ جناب آدم کے زمانے سے، جو کہ کعبہ اصل میں جناب آدم نے بنا کیا، جناب ابراہیم نے اس کو دوبارہ تجدید بنا کیا تھا، ریکنسٹرکٹ کیا تھا، اس وقت سے حج ہے. رسول نے آ کے اتمام کیا، یعنی احکام کو پوری طرح سے کہ اب ایسے حج ہوگا، یہ اس کا احکامات. کتنے لاکھوں کروڑوں انسان حج کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں حج میں؟ وہ ہر وہ کام جو ابراہیم نے کیا تھا اس کی نقل کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کر رہے. حج میں اور ہے کیا؟ وہ گھر جو ابراہیم نے دوبارہ بنایا تھا، جس میں بنانے والے صرف دو تھے، ابراہیم اور اسماعیل، تیسرا کوئی نہیں. اس دیواروں کو ابراہیم نے بلند کیا، اسماعیل نے مدد کی. یہ گھر ابراہیم اور اسماعیل نے بنایا. اسی کے پاس ایک خیمے میں یہ لوگ زندگی گزارتے. اسی کے قریب صفا و مروہ کی وہ پہاڑی ہے جس کے درمیان جناب ہاجرہ نے سعی کی جناب اسماعیل کے پانی لانے کے لیے. یہیں پہ وہ چاہے زمزم ہے جو جناب اسماعیل کے لیے خداوند عالم نے زمین سے جاری کیا. کتنے لوگوں نے اب تک اس سے پانی پیا ہے اور کتنے لوگ صبح قیامت تک اس سے پانی پیتے رہیں گے ہمیں نہیں معلوم. لیکن حج پر لاکھوں کروڑوں جانے والے یہ بتا رہے ہیں کہ خدا کا ارادہ یہ تھا کہ حج باقی رہے، ابراہیم باقی رہے، اسماعیل باقی رہے. وہ ہجر اسماعیل، جہاں جناب اسماعیل رہتے تھے، جہاں جناب ہاجرہ کا خیمہ تھا، اب اگر حاجی طواف کرے گا تو اس کو لے کر طواف کرے گا. صرف خانہ خدا کا طواف نہیں کر رہا ہے، خدا کے گھر کے ساتھ ساتھ اس گھر کا بھی طواف کر رہا ہے جہاں جناب ہاجرہ رہتی تھی.
یہ خود لمحہ فکریہ ہے ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں خدا کے علاوہ کچھ نہیں. ان کو ایک بار سوچنا چاہیے کہ وہ خدا چاہ رہا ہے کہ جو میرے ہیں ان کو میں یہ مقام دیتا ہوں کہ تم بھی ان کا بھی طواف کرو. صفا و مروہ کے درمیان کچھ نہیں ہے، لیکن خداوند عالم کہہ رہا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. صفا و مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. اس کا مطلب پہاڑ کی بلندی کوئی چیز نہیں، اس سے بلند بلند پہاڑ مکے میں موجود ہیں. پہاڑ کی بلندی مطلب نہیں ہے. ایک نبی کی پیاس کو بجھانے کے لیے ایک نبی کی باوفا زوجہ نے جب سعی کی تو خدا کو وہ ادا اتنی پسند آئی کہ اپنے حاجیوں سے کہہ رہا ہے کہ تم بھی صحیح کرو. اب زمزم کو نہیں نکلنا ہے، ضرورت بھی نہیں ہے، کوئی اسماعیل وہاں پیاسا نہیں ہے کہ جس کے لیے ہم صحیح کر رہے ہیں وہاں نہیں. خدا کو یہ ادا اتنی پسند آئی ہے کہ تم سبب وہ عمل کرو گے، اور وہ بھی جیسے انہوں نے کیا تھا ویسے کرو گے. جہاں وہ دھیری چلی تھی تم دھیرے چلو گے، جہاں وہ تیز چلی تھی وہاں تم ہرولا کرو گے، جہاں وہ کھڑے ہو کر اسماعیل کی طرف دیکھتی تھی تم بھی حجر اسود کی طرف دیکھو گے. ہر عمل جو حاجرہ نے کیا تھا وہ تمہیں انجام دینا ہے، ورنہ تم حاجی نہیں بن پاؤ گے. تو خدا کا ارادہ اگر ہو جائے تو چیز باقی رہتی ہے. خداوند عالم نے جب کہا جناب ابراہیم سے کہ اس کو بلند کرو، بلند ہو گیا. پھر جناب ابراہیم سے کہا کہ اب لوگوں کو پکارو. وہاں لوگ تھے ہی نہیں، کوئی آبادی ہی نہیں تھی وہاں. خدا آپ سب کو جانا نصیب کرے. خانہ کعبہ کے نزدیک ایک پتھر ہے جس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں، اس پہ پیروں کے نشان ہے، جناب ابراہیم کے پیروں کے نشان ہیں ان کے کھڑے ہونے کی وجہ سے. اس پتھر پر کھڑے ہو کر آپ نے بلند بھی کیا تھا خانہ کعبہ کی دیواروں کو، اور اسی پتھر پہ کھڑے ہو کر خدا کے حکم سے آپ نے آواز دی حج کے لیے. کہاں تک جائے گی جناب ابراہیم کی؟ ایک شخص اگر کھڑا ہو کسی پتھر پر کسی وادی میں، کتنی دور اس کی آواز جائے گی؟ 100 میٹر 200 میٹر، بہت زیادہ اس کی بلند آواز. وہ پرانے زمانے میں کہتے تھے لوگوں کی 1 کلومیٹر تک آواز چلی جاتی تھی. خوب 1000 میٹر 1 کلومیٹر، یعنی مکے کے باہر بھی نہیں گئی ہوگی آواز. آج کا مکہ 12-13 کلومیٹر میں پھیلا ہوا ہے. مکے کے باہر بھی ظاہری طور پر یہ آواز. جناب ابراہیم نے بھی کہا کہ میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ خدا نے کہا تم آواز دو. جناب ابراہیم کی آواز کو باقی رکھنا میرا کام ہے، تم آواز دو. آواز ابراہیم نے دی تھی، لیکن لبیک ہم خدا کو کہہ کر جاتے ہیں، لبیک اللہم لبیک. اور پوری دنیا سے جاتے ہیں. اب امریکہ سے بھی جاتا ہے آدمی، کینیڈا سے بھی جاتا ہے، افریقہ سے بھی جاتا ہے. آپ جائیں حج پہ، خدا کو جانا نصیب کرے. پوری دنیا کے ہر رنگ کا انسان آپ کو لباس احرام میں مل جائے گا. اسی جناب ابراہیم کی ندا پر وہ لبیک کہہ رہا ہے جس کو خدا نے باقی رکھا. تو اگر کسی چیز کو خدا باقی رکھنا چاہے تو وہ باقی رہتی ہے. رسول اکرم، دوسری مثال دے رہا ہوں، رسول اکرم نے جب ہجرت کی تو مدینے کے باہر ایک چھوٹی سی بستی تھی، اس جگہ کا نام تھا قبا. وہاں رسول اکرم نے ایک چھوٹی سی مسجد بنائی، اسلام کی پہلی مسجد ہے. 4-5 لوگ وہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے تھے، کیونکہ رسول اکرم نے قبا میں انتظار کیا تھا. کس کا انتظار کیا تھا؟ امیر المومنین کا انتظار کیا. رسول اکرم شب میں ہجرت کر کے نکلے تھے، امیر المومنین دن میں نکلے تھے. امیر المومنین جب دن میں نکلے تھے فواتم کو لے کے نکلے تھے، 3 فاطمہ کو لے کے نکلے تھے، علی الاعلان نکلے تھے. رسول اکرم نے انتظار کیا کہ جب علی آ جائیں گے تب میں مدینے میں داخل ہوں گا. یعنی رسول کا یہ عمل کیا بتا رہا ہے کہ اسلام کا کوئی بھی عمل بغیر ذات علی کے. یہ کون رسول کر رہا ہے؟ وہ رسول جو بغیر وحی کے کوئی کلام نہیں کرتا، بغیر حکم خدا کے کوئی عمل نہیں کرتا. یہ قبا میں رکنا اور علی کا انتظار کرنا یہ بتا رہا ہے کہ جس طرح ہجرت کے بستر پہ علی کا سونا ہجرت کو کامیاب کرے گا، اگر مدینے میں داخل ہو کر حکومت اسلامی کو قائم ہونا ہے تو مجھے انتظار کرنا ہے علی کا، اور علی کے ساتھ داخل ہونا ہے. کہ صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد. مسجد قبا بنائی آپ نے، 4 یا 5 لوگ نماز پڑھتے تھے. امیر المومنین کے آنے کے بعد ہجرت آپ مدینے میں داخل ہو گئے، تفصیل ہے. لیکن اس کے باوجود آپ ہفتے میں 1 بار، مہینے میں 2 بار
مدینے سے چل کر قبا آتے تھے. اب قبا تقریباً مدینے کے حدود میں ہے، لیکن پہلے باہر تھی، ایک آبادی تھی. رسول اس مسجد میں آتے تھے. رسول آتے تھے تو اصحاب بھی آ جاتے تھے ساتھ میں، اور اس چھوٹی سے قریے میں نماز رسول کے ساتھ پڑھتے تھے. منافقین نے چاہا کہ اس مسجد کو ہم ختم کر دیں، یعنی اس مسجد کی ویلیو کو ڈاؤن کریں، تو ایک بہت بڑی مسجد اس کے مقابلے میں بنائی. جب انسان کے پاس ایمان نہیں ہے تو سوچتا ہے کہ بڑی بنانے سے، عظیم بنانے سے، پیسہ خرچ کر دینے سے اس کو عزت مل جائے گی. جو فکر ابرہہ کی تھی، اس نے کعبے کے مقابلے میں ایک بڑی بلڈنگ اور کلیسا بنایا تھا کہ اس پہ پیسہ زیادہ خرچ ہے، لوگ ادھر آئیں گے. نہیں، خدا جسے قبول کرتا ہے اس کو عظمت سے مطلب نہیں، اس کو خلوص سے مطلب ہے. اس میں 5 لوگ نماز پڑھ سکتے تھے، اس میں سینکڑوں پڑھ سکتے تھے، لیکن خدا نے چاہا مسجد قباء باقی رہے. مسجد قباء آج اتنی عظیم ہے کہ ہزاروں لوگ اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں. اور مسجد زرار جو نفاق کے بجا پہ بنی تھی، خدا نے چاہا اس کو ختم کر دیا جائے، اور وہ ختم ہو گیا. آج لوگوں کو پتہ بھی نہیں کہاں ہے. نفاق کے بیس پر جو چیز بنے گی وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکے گی. جو اللہ کے لیے بنے گی اور اللہ کا ارادہ ہوگا وہ باقی. خدا نے مسجد قباء کے لیے کہا بھی قرآن مجید میں کہ یہ وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر ہوگی، خدا اسے باقی رکھے گا. تو اگر خدا ارادہ کر لے چیز باقی رہے گی. دوسری چیز، یعنی دوسرا سبب کسی چیز کے باقی رہنے کا، وہ ہے کہ وہ چیز عمل صالح ہو. عمل صالح یعنی کیا؟ یعنی اللہ کے لیے. جو چیز اللہ کے لیے کی جائے گی وہ اپنے آپ باقی رہ جائے گی. جو کسی اور کے لیے کی جائے گی وہ ختم ہو جائے گی. لیکن اگر اللہ کے لیے کی جا رہی ہے، اگر عمل صالح، خداوند عالم قرآن میں وعدہ کر رہا ہے کہ خداوند عالم کا ارادہ یہ ہے کہ عمل صالح کو وہ باقی رکھے گا، محبوب کرے گا، زباں زد کر دے گا. رسول نے ہجرت اپنے وطن کو چھوڑا، کس لیے چھوڑا؟ اللہ کے لیے چھوڑا. عمل صالح. پوری مسجد بھری ہوئی تھی، فقیر نے آ کے آواز دی، سب کے سر جھک گئے، کسی کے پاس کچھ نہیں تھا دینے کی. اور وہ بندہ جو جس وقت اس حال میں کہ جب وہ کسی کو نہیں سمجھتا تھا، کسی کو نہیں جانتا، خدا نے اسے متوجہ کیا اس آواز کی طرف کہ میں اس عمل، تم عمل صالح انجام دے رہے ہو، نماز پڑھ لو عمل صالح ہے، میرے لیے پڑھ لو عمل صالح، لیکن مجھے یہ عمل بھی پسند ہے. اسی لیے قرآن میں جہاں جہاں نماز ہے وہاں زکوٰۃ کا ذکر ہے. یعنی دونوں مجھے ساتھ میں پسند ہیں. اور واحد ذات جس نے اس آیت پر عمل کیا ہے عملی طور پر کہ نماز بھی قائم کی ہو اور زکوٰۃ بھی دی ہو، وہ ایک ذات ہے خالی. اور اس نے اس آن میں اشارہ کر کے صرف، یعنی وہ اشارہ صرف ایسا تھا کہ یا خدا کو خبر تھی کیونکہ وہ ہر چیز دیکھتا ہے. اس بھری مسجد میں کسی کے اندر یہ توفیق نہیں تھی کہ اس فقیر کو کچھ دے. اس علی نے اس کو دیا جو حالت رکوع میں تھے، اور فقیر کے علاوہ بھی کوئی متوجہ نہیں ہوا کہ علی انگلی سے اشارہ کر رہے ہیں کہ انگوٹھی لے. بات نہیں کی امیر المومنین نے، کوئی نماز پڑھ رہے تھے، انگوٹھی لے کے وہ چلا بھی گیا. سوائے خدا کے، اس فقیر کے اور علی کے کسی کو اس واقعے کی خبر نہیں تھی، لیکن خدا نے کہا میں باقی رکھوں گا. لہذا آیت نازل کی، آیت ولایت نازل کی. یعنی اتنا عظیم ہے یہ عمل کہ اس کے لیے میں ولایت تمہیں عطا کر رہا ہوں کہ اب اللہ ولی ہے، نبی ولی ہے، اور وہ مومنین میں وہ شخص ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتا ہو. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. خدا اگر باقی رکھنا چاہے عمل صالح باقی رکھے. جناب زہرا اپنے بچوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ 3 دن بھوکی سوئی، عمل صالح انجام دیا، کسی کو خبر نہیں. آج کے دور کا صدقہ نہیں تھا کہ فیس بک اور ٹویٹر اور واٹس ایپ کے اوپر پوسٹ ہو رہا ہے، کسی کو خبر نہیں تھی، صرف اللہ کے لیے کیا تھا. اور خود خدا نے کہا کہ انہوں نے بغیر کسی لالچ کے یہ کام انجام دیا. ان کو یہ تک نہیں تھا کہ خدا اس کو یاد کرے، ہم نے کر دیا، راہ خدا میں کیا. عمل صالح
چھپ کر کیا، بغیر کسی کو بتائے کیا، لیکن خدا کو اتنا پسند آیا کہ ایک نہیں 18 آیتیں نازل کر کے کہا میں باقی رکھوں گا۔ سورہ حل عطا جب جب مسلمان پڑھیں گے زہرا کی وہ مخفیانہ عمل صالح یاد رہے گا کہ کیوں دیے اور کس کو دیا۔ کربلا باقی کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ کا ارادہ ہے۔ کربلا باقی کیوں ہے؟ کیونکہ عمل صالح ہے۔ امام حسین نے یہ عمل صرف اللہ کے لیے کیا، کسی چیز کی خواہش ہی نہیں تھی امام حسین، نہ حکومت کی خواہش تھی، نہ نام کی خواہش تھی، نہ دولت کی خواہش تھی، صرف اللہ کے لیے کیا۔ خدا نے کہا میں باقی رکھوں، اور باقی رکھا خدا نے۔ کربلا باقی ہے اللہ کے ارادے سے، کربلا باقی عمل صالح ہونے کی وجہ سے۔ اور کربلا کیوں باقی ہے؟ ایک اور چیز، بہت سی چیزیں میں صرف 2-3 عرض کر رہا ہوں۔ ایک اور چیز جس کی وجہ سے کربلا باقی ہے وہ ہے کربلا کی جامعیت۔ جامعیت سے کیا مطلب ہے؟ کربلا میں سب کچھ موجود ہے۔ سب کچھ سے موجود کیا مطلب؟ یعنی ہر شخص جو کربلا کی طرف نظر کرے، واقع کربلا کی طرف نظر کرے، وہ جس صنف سے تعلق رکھتا ہو، جس فکر سے تعلق رکھتا ہو، اس کو اپنے مطلب کی چیز وہاں مل جائے گی۔ کربلا آپ کو یہ کربلا صرف جنگ نہیں ہے کہ ایک دن میں 2 فوجوں کے درمیان جنگ ہوئی بات ختم ہو گئی، نہیں، کربلا درس دے رہی ہے۔ اس کے اندر اتنی جامعیت ہے، ہر چیز آپ کو کربلا ملے گی۔ بھائی کیسا ہونا چاہیے؟ کربلا بتا رہی۔ بہن کیسی ہونی چاہیے؟ کربلا بتا رہی۔ بیٹا کیسا ہونا چاہیے؟ کربلا بتا رہی۔ باپ کیسا ہونا چاہیے؟ کربلا بتائے گی۔ اصحاب کیسے ہونے چاہیے؟ کربلا بتائے گی۔ انصار کیسے ہونے چاہیے؟ کربلا بتائے گی۔ امام کیسا ہونا چاہیے؟ کربلا بتائے گی۔ علمدار کیسا ہونا چاہیے؟ کربلا بتائے گی۔ نوجوانوں کو کیسا ہونا چاہیے؟ کربلا بتائے گی۔ کربلا اتنی جامع ہے کہ اگر آپ اس سے اخلاق سیکھنا چاہیں اخلاق کا درس دے گی، اگر آپ اسے شجاعت سیکھنا چاہیں شجاعت کا درس دے گی، اگر آپ اس سے بھائی چارہ سیکھنا چاہیں اس کا درس دے گی، اگر آپ اسے اخوت سیکھنا چاہیں اس کا درس دے گی۔ جس چیز کی عینک سے ہم کہتے ہیں لینس بدلتے ہیں، آج کل تصویر بدلنے کے لیے لینس بدل دیتے ہیں، ایک ہی انسان کی تصویر ہے، لینس بدل کے اس کی تصویر کو ہم بدل سکتے ہیں۔ جس لینس سے آپ کربلا کو دیکھیں گے وہ چیز آپ کو ملے گی۔ ایک فقیہ دیکھے گا اسے فقہ کے مسائل ملیں گے، ایک اصولی دیکھے گا اسے اصول کے مسائل ملیں گے، ایک تاریخ دان دیکھے گا اس کو تاریخ کے مسائل ملیں گے، ایک فلسفی دیکھے گا اس کو فلسفے کے مسائل ملیں گے، ایک اخلاق کا استاد دیکھے گا اسے اخلاق کے مسائل ملیں گے۔ جس طرح کا ایک انسان، ایک فوجی نظامی انسان دیکھے گا کہ فوج کی ٹیکٹکس کیسی ہونی چاہیے، جنگ کیسے کرنی چاہیے، کربلا اس کی درسگاہ ہے۔ یعنی ایک انسان جس کے پاس 70 لوگ ہیں جو جنگجو بھی نہیں ہیں، سب بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، اس نے لشکر کی ترتیب دے کے ہمیں یہ سمجھ دکھائی اور ہم تک یہ پیغام دیا کہ اس سے مطلب نہیں ہے کہ تمہارا لشکر کتنا بڑا ہے، لیکن جو نظام ہے جنگ کا، جو طریقہ ہے جنگ کا، اس کو فالو کرنا ہے۔ لہذا لشکر کے اندر میمنہ بھی ہوگا، میسرہ بھی ہوگا، قلب لشکر بھی ہوگا، علمدار بھی ہوگا، حملے کرنے کی ٹیکنیک بھی ہوگی، کس طرح جنگ کرنی ہے۔ اتنے عظیم لشکر کے مقابلے میں لشکر کی آرائش کر کے دنیا کو درسگاہ بتا رہا ہوں کہ اس طرح عمل انجام دیں۔ اور کربلا باقی ہے اپنے افراد کی وجہ سے، جو خصوصیت ہے کربلا کی، ایسے ایسے افراد کربلا میں کہ اپنے آپ میں ان میں سے ایک اکیلا کافی ہے پوری بشریت کی ہدایت کے لیے، اور امام حسین نے سب کو جمع کر دیا۔ ایسے ایسے فرد کربلا میں موجود ہیں، جامع ترین افراد۔ قوم کے سردار آپ کو ملیں گے، جوان آپ کو ملیں گے، نوجوان آپ کو ملیں گے، بچے آپ کو ملیں گے، بوڑھے آپ کو ملیں گے، سب ہیں۔ یہ افراد باقی ہیں کربلا کی وجہ سے، اور کربلا باقی ہے ان افراد کی وجہ سے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کا لازمہ بن گئے ہیں، یعنی یہ اس کی وجہ سے باقی ہے، وہ اس کی وجہ سے باقی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کربلا کی مرکزیت ہے، آپ کہہ سکتے ہیں سورج کی طرح ہے۔ البتہ سورج خود اپنی ضیاء بھی امام حسین سے لیتا ہے، لیکن مثال ہے، کیونکہ تمام ستاروں میں سب سے روشن سورج ہے۔ جب سورج طلوع کرتا ہے تو ہر چیز مندمل ہو جاتی ہے،
ایسا نہیں کہ چاند موجود نہیں ہے، موجود ہے، ہمیں دکھتا نہیں ہے، کیونکہ سورج کی روشنی میں ہر چیز کی روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں کہ تارے ہیں نہیں اس وقت، سورج کی روشنی اتنی زیادہ ہے کہ ہمیں اس وقت دکھیں گے نہیں، وہ تو ہیں لیکن اس کی چمک اتنی زیادہ ہے کہ وہ دکھ نہیں پا رہے ہیں۔ کربلا میں حسین کی مثال جو ہے وہ سورج کی ہے، چونکہ امام حسین روشن ہیں اس لیے ابو الفضل عباس کو قمر کہا جا رہا ہے، ورنہ خود ابو الفضل عباس بھی سورج ہی ہیں، لیکن امام حسین کی عظمت کے آگے ان کو ہم قمر کہہ رہے ہیں۔ امام حسین کی عظمت کی وجہ سے ہم علی اکبر کو صرف علی اکبر کے عنوان سے یاد کرتے ہیں، علی اصغر کو اس طرح سے عنوان کرتے ہیں، اصحاب کو اس طرح سے عنوان کرتے ہیں، ستاروں کی مانند دیکھتے ہیں، کیونکہ امام حسین سورج کی طرح تابناک ہیں۔ لیکن کچھ شخصیات کو کربلا میں الگ مقام حاصل ہے، جیسے اصحاب میں جناب حبیب کو ایک الگ مقام حاصل ہے، جناب حر کو ایک الگ مقام حاصل ہے، جناب بریر حمدانی کو ایک الگ مقام حاصل ہے۔ حبیب کو اتنا الگ مقام حاصل ہے کہ آپ کی زری الگ ہے، حرم امام حسین میں آپ کی زری الگ ہے، سارے شہداء ایک طرف ہے، جناب حبیب کی زری الگ ہے۔ اسی طرح اصحاب حسینی کے بعد جب اولاد امام حسین میں اور اقرباء امام حسین میں آپ آئیں تو مولا ابو الفضل عباس کے ایک الگ مقام ہے، اور اسی طرح اس شہزادے کا مقام بالکل الگ ہے کہ جس کے لیے آج کا دن منسوب ہوتا ہے ہماری روایات میں اور بر صغیر اور تقریباً پوری دنیا میں جو مجالس 6 محرم کو ہوتی ہیں وہ جناب علی اکبر سے منسوب ہوتی ہیں، جو کہ شہید سب ایک دن ہوئے ہیں۔ جناب علی اکبر کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ آپ روز عاشورہ جب سلام کرتے ہیں تو جناب علی اکبر کو آپ 2 بار سلام کرتے ہیں، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین، یہاں علی ابن الحسین سے مراد جناب علی اکبر ہیں، وعلی اولاد الحسین، حسین پر سلام، ایک بار امام حسین کو سلام کیا، السلام علی علی ابن الحسین، علی اکبر پر سلام، السلام وعلی اولاد الحسین، تو جناب اولاد امام حسین میں علی اکبر پھر آئیں گے، 2 بار آپ امام حسین کے اس بیٹے کو سلام کر رہے ہیں، اور بالکل منفرد ہے جناب علی اکبر کا پورا واقعہ کربلا، جس طرح جناب علی اکبر رخصت ہوئے کوئی رخصت نہیں، جس طرح جناب علی اکبر کے لیے امام حسین نے دعا کی ہے کسی کے لیے دعا نہیں کی، خدایا، خدا کو شاہد بنایا، امام حسین کا جملہ تمام مقاتل نے لکھا، امام حسین نے فرمایا خدایا شاہد رہنا، اب اس کو بھیج رہا ہوں جو صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں تیرے نبی کا سب سے زیادہ مشابہ تھا، اور اس کے بعد کا جملہ، جب میں مشتاق ہوتا تھا کہ اپنے نانا کی صورت دیکھ لوں تو میں اس بچوان کی طرف دیکھتا، اور جناب علی اکبر کے قاتل کو لعن کی خود امام حسین نے لعنت کی، کسی اور کے قاتل کو اس طرح سے لعن خود امام حسین نے علناً نہیں کی، جناب علی اکبر کے قاتل کو۔ رخصت علی اکبر علماء نے جو بیان کی ہے اور جس طرح سے بیان ہوتی ہے ہم درک نہیں کر سکتے کہ علی اکبر کیسے نکلے خیمے سے، ایک جوان ایک باپ سے کیسے جدا ہوا۔ امام حسین کربلا میں خود علماء نے لکھا ہے، خود مقاتل نے لکھا ہے، امام حسین جیسے جیسے شہادت اصحاب دے رہے تھے امام حسین کا چہرہ گلاب کی طرح سرخ ہوتا جا رہا، لیکن جب جناب علی اکبر جانا چاہ رہے تھے تو امام حسین کے اضطراب کی کیفیت بدل گئی تھی بالکل۔ علی اکبر کو رخصت کیا، جناب علی اکبر کو رخصت کیا، رخصت نہیں پڑھ رہا ہوں، جناب علی اکبر کو رخصت کیا، لیکن کس شان سے رخصت کیا؟ سر پر رسول کا امامہ باندھا، امیر المومنین کی زرہ پہنائی، پٹکا باندھا، دعا دے کر گھوڑے پر خود سوار کیا، اور جب رخصت کر دیا اس کے جناب علی اکبر، علماء پڑھتے ہیں اس کو، مقاتل نے لکھا جناب علی اکبر رخصت ہوئے، اب متوجہ ہیں میدان جنگ کی طرف، ایک بار ان کو احساس ہوا پیچھے سے کوئی آواز آ رہی ہے، آواز ایک نحیف سی آواز، محلن محلن، آرام سے میرے بچے آرام سے جاؤ۔ پلٹ کر دیکھا باپ، اس منظر کو کوئی سمجھ نہیں سکتا کہ ایک جوان نے گھوم کر جب دیکھا تو ایک باپ کمر کو تھامے کہہ رہا محلن محلن، رک رک کے، آہستہ آہستہ۔
میدان جنگ میں گئے، میدان کارزار میں گئے، جنگ کرنا شروع کی۔ جو رجز پڑا ہے آپ نے، میں ہاشمی غلام ہوں، یعنی ہاشمی بیٹا ہوں، حیدری ہوں، میں مرتضوی ہوں، میں جنگ کرنا شروع کی۔ بعض روایات نے کہ 80 شامیوں کو فنار کیا اور اس کے بعد پلٹ کر آنا چاہا۔ اس منظر کو کوئی سوچے، ایک جوان میدان جنگ سے، ظاہر ہے جب جنگ ہوئی ہے تو کچھ چوٹ لگی ہے، کچھ جسم پہ زخم بھی ہے، کڑیوں سے خون بہ رہا ہے، ماتھے سے خون بہ رہا ہے، ایک جوان باپ کی طرف لوٹ کر آ رہا ہے۔ کون جوان جس نے اپنے باپ سے کبھی کچھ طلب نہیں کیا ہے؟ باادب ترین نوجوان ہے جس نے اپنے باپ سے کبھی کوئی خواہش نہیں کی ہے۔ یہ جوان لوٹ کر میدان جنگ سے آ رہا ہے اور اپنے باپ کے سامنے ایک عجیب سی گزارش پیش کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے بابا پیاس قتل کر رہی ہے، اگر ایک سبیل آب ہو جائے تو میں ابھی ان کفار کو بتاؤں کہ ایک جوان ہاشمی کس طرح جنگ کرتا ہے۔ حسین کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، صرف ایک عمل انجام دیا، کہا بیٹا اپنی زبان میرے منہ میں رکھ دو۔ یہ عمل بھی شاید حسین نے یا جناب علی اکبر نے گزارش شاید اسی لیے کی تھی کہ دنیا کو کبھی حسین کی پیاس کی خبر نہ ہوتی اگر علی اکبر یہ سوال نہ کرتے۔ ہاں علی اکبر نے سوال آپ کیا، حسین نے کہا اپنی زبان میرے منہ میں دے دو۔ علی اکبر نے زبان دی اور ایک بار واپس کھینچی۔ بابا آپ کا منہ تو مجھ سے زیادہ خشک ہے۔ ہاں دنیا کو علی اکبر نے حسین کی پیاس بتا دی اور اس کے بعد علی اکبر کے منہ میں انگوٹھی دے کر کہا جاؤ بیٹا خدا حافظ، اب تمہیں تمہارے جد آب کوثر سے سیراب کریں گے۔ علی اکبر میدان کی طرف چلے گئے۔ ایک عجیب آواز، ہاں علی اکبر کی شہادت کا وقت بھی ایک عجیب انداز ہے، جو گرتا تھا وہ حسین کو مدد کے لیے پکارتا تھا۔ علی اکبر نے تصویر کو بدل دیا، علیک من السلام یا ابتا، بابا سلام آخر قبول ہو، یعنی کہنا یہ چاہ رہے ہیں بابا آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ علی اکبر زمین پر گرے۔ ایک بار آواز دی، بابا میرے جد مجھے پانی پلا رہے ہیں، گویا یہ خبر دینا چاہ رہے تھے کہ اب آپ کا بیٹا پیاسا نہیں ہے۔ ہاں حسین آئے، روایت کہتی ہے حسین اٹھتے تھے اور گر جاتے تھے، اٹھتے تھے اور گر جاتے تھے۔ یا علی کہتے کہتے علی اکبر تک پہنچے۔ خدا یہ منظر کسی کو نہ دکھائے، جوان اڑیاں رگڑ رہا ہے۔ حسین نے ایک بار اپنے جوان کو آغوش میں لیا، زخم کی گہرائی کو دیکھا، برچھی کی انی کو دیکھا، ایک بار آستینوں کو الٹا، کعبے کی طرف رخ کیا، بسم اللہ وباللہ وعلی سنت رسول اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کہہ کر انی کو کھینچنا تھا۔ روح علی اکبر قفص انصری سے پرواز کر گئی۔ حسین نے مرثیہ پڑھا، اب دنیا بعدک الفا، اب دنیا میں تیرے بعد اندھیرا ہے۔ وا اکبرا وا علیہ وا حسین۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِعَمْرِهِ۔ خدایا ہمارے اس مختصر عمل کو قبول فرما، ہمارے درمیان جو حاجت مند ان کی حاجتوں کو پورا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ صحرائے کربلا آمین، صدائے کربلا